کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج سنیچروار کا دن ہے اور 19 اکتوبر۔ تو آپ سب کا میں یہاں ہونکار یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں۔ میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو ہم اکثر آپ کے ساتھ یہ جو لوکل پرنٹ میڈیا کی آئے دن کی خبریں ہوتی ہیں اس پر ہم اپنا وچار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وچار کے ساتھ سہمت ہوں یا نہ ہوں، آپ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو اس میں آج ایک خبر لگائی گئی ہے، JK کانگریس لیڈرز اگنورنگ ستیش شرما انائز راہل گاندھی، پارٹی کانسٹیٹیوٹس فیکٹ فائنڈنگ پینل۔ تو یہ جو اگنور کرنے والا اگنورنٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے پارٹیوں میں، پولیٹیشنس میں، رائیولس میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آئے دن کا کھیل ہے۔ تو یہ چلتا ہے، اس کو کوئی روکنے کا کام آج تک کسی نے کیا نہیں، نہ ہی کوئی اخلاقی سوچ پالیٹکس میں کام کرنے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اکثر یہ اس سائڈ پہ خالی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اگنورنس بھی ہوتی ہے، اور اگنور کروانے کے جو طریقہ کار ہیں اس پر بھی کام کرتے ہیں۔ رہی فیکٹ فائنڈنگ پینل کی بات، تو فیکٹ فائنڈنگ پینل پولیٹیکل پارٹیاں الیکشن کے بعد، ہار جیت کے بعد بناتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ میرے خیال میں نہیں ہوتا۔ تو چاہیے تو یہ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ پہ کام پہلے کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اپنے آپ میں پولیٹیکل پارٹیوں کے پارٹ پر فیلئر ہے کہ جو اپنی چوٹ کھانے کے بعد فیکٹ فائنڈنگ پر کام کرتے ہیں۔ یہ صرف کانگریس کی حالت نہیں ہے، یہ باقی پارٹیوں کا بھی یہ حال ہے، BJP کا بھی یہی حال ہے، ہماری عام آدمی پارٹی میں بھی یہی خستہ حالت ہے۔ وہاں تو باقی الیکشن کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے پہلے بھی وقت رہتے بھی فیکٹ فائنڈنگ والی سائڈ پہ کوئی سبجیکٹ پر کام ہی نہیں کیا۔ تو بعد میں بھی مجھے لگتا ہے اس وقت تک کوئی حرکت نہیں دیکھی گئی کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ پر کام کرنے والا کوئی بات سامنے آئی ہو۔ یہ اپنے آپ میں ایک مایوس کن بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے سمے میں، وقت میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ خبر لگائی گئی ہے، PM مودی ٹو لانچ نیشنل لرننگ ویک۔ یہ بڑی چونکانے والی بات ہے۔ ہمارے پردھان منتری مودی جی اس ایک پرٹیکولر ہفتے میں کیا لرننگ کروانے جا رہے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ وہ پتہ کرتے اس بات پہ کہ ان کے ہوم منسٹر صاحب کے دوارا، ان کی RSS کے دوارا، ان کی BJP کے دوارا جو آج تک جو لرننگ کروائی گئی ہے وہ لوگوں نے کتنی سیکھی ہے، کتنا اثر ہوا لوگوں پر۔ تو اس پر کام کرنے کے بجائے نئی لرننگ کی کیا حکمت عملی ہوگی، یہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو بہتر ہوتا وہ یہ کرتے کہ یہ جو کس طریقے سے لوگوں نے میرے خیال میں یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ من کی بات کی آڑ میں جملے بازی کس طرح کرنی ہے، شاید یہ بھی لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا۔ اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں نے شاید یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے ریلیجن کو ایکسپلائٹ کر کے، کاسٹزم کو ایکسپلائٹ کر کے ووٹ حاصل کرنے کا کیا کیا گندے طریقے استعمال ہوتے ہیں، شاید یہ بھی لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ ہاؤ ٹو مینیج کرپشن بائی کیپنگ اینڈ یوزنگ دا فرینڈس، بائی ہیلپنگ اینڈ یوزنگ دا فرینڈس۔
جس طریقے سے دوستوں کے دوارا دوستوں کو مدد کر کے آؤٹ آف دا وے کرپشن مینیج کر کے اس میں اپنی حصہ داری کس طریقے سے وصول بیک ڈور سے پچھلے ہاتھ سے وصول کرنی، شاید یہ بھی لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی شاید سیکھ لیا ہوگا کہ الیکشن جیتنے کے لیے کس طریقے سے شراب بانٹنی چاہیے، پیسے بانٹنے چاہیے، تو ایم ایل اے خریدنے چاہیے، سرکاریں توڑنی چاہیے، ٹیمیں توڑنی چاہیے۔ شاید یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ کامن ووٹرز کو کس طریقے سے کون کون سے جانچے دے کے لبایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو ڈرگ مافیا ہیں یا کرمنل ہیں ان کو سپاری کلر کے طور پہ کیسے یوز کرنا ہے۔ ویسے تو یہ پہلے اکثر یہ رواج چلتا تھا، کچھ پولیس کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے، کچھ دوسرے لوگ بھی یہ کام ہمارے بھارت میں کرتے تھے، لیکن اب یہ ہماری سرکار جو مافیا سرکار کے طور پر جانی جانے لگی ہے، اس نے اس پر سٹیمپ لگا دی ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ شاید یہ بھی پتہ کرنا چاہیے مودی صاحب کو کہ لوگوں نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا میرے خیال میں۔ تیسرا یہ ہے دے آلسو مسٹ ہیو لرن ہاؤ ٹو کیپ دا اینڈ پروٹیکٹ دا کرمنل۔ انہوں نے شاید لوگوں نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ جیل میں بیٹھے ہوئے جو بڑے کرمنل ہیں یا باہر گھومتے ہوئے کرمنل ہیں ان کا بچاؤ کیسے کرنا ہے، یہ بھی شاید لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ مودی راج میں، آر ایس ایس کے راج میں، بی جے پی کے راج میں یہی کچھ سکھایا گیا ہے۔ تو نئی لرننگ کیا ہوگی، اس سے کیا امید ہے کسی کو، یہ لوگ جانیں گے، لوگ بتائیں گے، لیکن ہماری صلاح ہے کہ مودی صاحب کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ جو ہم نے سکھایا ہے وہ کتنا لوگوں نے سیکھا ہے، وہ لیول ان کا چیک کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں بی جے پی مارکس عمر's کیبنٹ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن پلج۔ یہ بی جے پی کے لیڈر ہیں مسٹر وج، یہاں ایک بڑے سینٹرل لیڈر ہیں جموں کشمیر میں آج کل کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مذاق اڑایا ہے عمر عبداللہ کا اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ کے اوپر۔ تو یہ بھاجپا کے لوگ کس طرف لے جا رہے ہیں سچویشن کو، کس طریقے سے بڑے بڑے جو انالسٹ آج کنٹری لیول کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کے جو کام ہیں یہ ایک 1947 بھارت کے لوگوں کو دوبارہ دکھانے کے چکر میں کام کر رہے ہیں۔ تو جو یہ بیان ہے یہاں بی جے پی کے نیتا صاحب کا، یہ بھی اپنے آپ میں بڑا الجھانا ہے۔ یہ تو اسٹیٹ ہوڈ تو جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، عمر عبداللہ نے کوئی غلط بات نہیں کری ہے، یا کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتا ہے غلط نہیں کرتا ہے۔ تو بی جے پی کی مذاق اڑانے کے بجائے حقیقت کو سمجھے تو ٹھیک رہے گا، نہیں تو یہ چیزیں آج 1947 میں مسلم میجارٹی اسٹیٹ تھی جموں کشمیر، اس وقت نہرو جی اور شیخ عبداللہ نے ایک سوچ بنا کے کام نہ کیا ہوتا تو آج جموں کشمیر کن ہاتھوں میں ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا، اس کا اندازہ کر کے آدمی گھبرا جاتا ہے۔ تو پرانی باتوں کو اگنور کر کے آج کے حالات کی جو انصاف کا تقاضا دیکھ کے بھاجپائی لیڈروں کو بات کرنی چاہیے۔ اس قسم کی غلط بیانی کر کے یہ جموں کشمیر کو کامنلی ڈیوائڈ تو کر چکے ہیں، مزید نفرت پھیلانے کا کام بند کر دیں تو اچھا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔